السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے چینل پر قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو ہم قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پرانے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہمارا جو ہے وہ تختی نمبر 3 تک سبق ہو چکا ہے۔ تختی نمبر 3 کا پہلا حصہ ایک حصہ ہو چکا ہے، اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ تختی نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات ہے اور تختی نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے زیر۔ تو جیسے کہ ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھے تھے کہ زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اسے تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا۔ تو اسی طرح زبر کا تو ہم نے پڑھ لی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھے نہیں ہوگے اس ویڈیو کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلتے ہیں ہم ہمارے سبق کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، تو زبر کا ہم نے زبر کو پڑھ لیے، زبر کو پہچان لیے، اور آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ زیر کا سبق پڑھنا ہے۔ تو زیر کا بھی ویسا ہی ہے، جیسے کہ ادھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے قاعدہ کہ زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے زبر کے بارے میں زبر کے قاعدے میں پڑھے تھے، ویسا ہی ہمیں زیر کے قاعدے میں بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، یعنی زیر کو جو ہے وہ معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے۔ ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ معروف اور مجہول ایک نئی چیز کہاں سے آ گئی بیچ میں، تو میں آپ کو معروف اور مجہول کے بارے میں بتا دوں۔ تو جیسے کہ یہ حمزہ زیر ای ہے، یہ ای ہے، یہ بی ہے، یہ تی ہے، یہ جو ہے وہ معروف ہے۔ یہ ہم نے ابھی جو پڑھے وہ معروف پڑھے، جیسے ای بی تی، یہ معروف پڑھے۔ اور مجہول کس کو کہتے ہیں؟ اے، ای کی جگہ اگر ہم اے پڑھیں گے یا پھر بے پڑھیں گے یا پھر تے پڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ مجہول ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر جتنے حرف ہیں ان کو معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے ہمیں بچنا ہے، یعنی اے بے تے، اس سے بچنا ہے۔ یہ آواز قرآن کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو معروف اور مجہول آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے قاعدے کے اندر دیکھے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اسی طرح زیر کی آواز جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر میں نے ایک چیز ایکسٹرا کیا بتائی کہ معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے۔ یہ معروف اور مجہول بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں۔ تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر تی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ جیسے کہ یہ ہم نے سبق پڑھ لی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس کو جو ہے اپنے گھر پہ جو ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار دہرانا ہے کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے آگے کا ہم سبق لیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابیلی۔ میں نے پچھلی بار آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پہلے جو ہے وہ روانی پڑھنا ہے، پھر ہجے کرنا ہے اور اس کے بعد اجرا کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے روانی پڑھنا ہے۔ روانی پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟ ڈائریکٹ پڑھنے کو، جیسے ابیلی، ردیف، حمید، شہید، اس کو
روانی کہتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ پڑھنا کہتے ہیں. اور ہجے کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے. اور اس کے بعد اس کا اجرا کرنا ہے. اجرا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا قاعدہ بولنا. جیسے کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہ قاعدہ ہے، یہ ہمیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم روانی پڑھیں گے پورا. ابلی، ردیف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعب، شریب، عمیل، بریق، خطیف، جزیع، سقیم، غشی، نسی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے روانی پڑھ لی ہے. اب جو ہے وہ ہم ہجے کریں گے. اس کے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. کچھ مشکل نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھے ایک ایک حرف کو زیر کے ساتھ پڑھے ہیں، اسی طرح ایک ایک حرف کو یہاں پر پڑھنا ہے. اور یہاں پر جب ایک ایک حرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو پوری بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیے. اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. را زبر ر، دال زیر دی، ردی، فا زبر ف، ردیف. اس کے بعد اس کو پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ حمید ہے. کیا ہے؟ حمید. اس کو حا زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمید. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ شہید. اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ شین زبر ش، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر د، شہید. اس کے بعد یہ ہے بخیل. بخیل کے ہجے کیسے کریں گے؟ با زبر ب، خا زیر خی، بخی، لام زبر ل، بخیل. اس کے بعد یہ ہے سخیر. سخیر کا ہجے کیسے کریں گے؟ سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر ر، سخیر. اس کے بعد یہ ہے رحیم. را زبر ر، حا زیر حی، رحی، میم زبر م، رحیم. اس کے بعد یہ ہے لعب. لام زبر ل، عین زیر عی، لعی، با زبر ب، لعب. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. کوئی مشکل نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں. اگر اس کو آپ دھیان سے پڑھیں گے ایک ایک حرف کو زیر کے ساتھ میں، تو آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ اگر زبر کا مسئلہ ہے تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پچھلی ویڈیو ہماری زبر کی دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک دے دوں گا، یا پھر اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کمنٹ میں پن کر دوں گا انشاءاللہ. اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو زبر کے بارے میں سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ ادھر بیچ بیچ میں زبر ہے نا، تو را کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے. تو اس کو اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے تو اس کے پہلے والے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے کا لیں گے. یہ ہے شریب. شین زبر ش، را زیر ری، شری، با زبر ب، شریب. اس کے بعد ہے عمیل. عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر ل، عمیل. اس کے بعد ہے بریق. با زبر ب، را زیر ری، بری، قاف زبر ق، بریق. اس کے بعد ہے خطیف. خا زبر خ، طا زیر تی، خطی، فا زبر ف، خطیف. اس کے بعد ہے جزیع. جیم زبر ج، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع. سقیم. سین زبر س، قاف زیر قی، سقی، میم زبر م، سقیم. غشی. غین زبر غ، شین زیر شی، غشی، یا زبر ی، غشی. نسی. نون زبر ن، سین زیر سی، نسی، یا زبر ی، نسی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا اجرا کریں گے. اجرا کس طرح کریں گے؟
حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس قاعدے میں یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا، یہ تختی پڑھتے وقت یعنی یہ سبق پڑھتے وقت ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ معروف پڑھنا ہے، اس کو جو ہے زیر کو معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دہرائیں گے، کس چیز کو دہرائیں گے کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم بار بار دہرائیں گے تاکہ ہمارے دماغ میں بہت اچھے سے بیٹھ جائے کہ زیر کو جو ہے وہ ہمیں جلدی پڑھنا ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں کہ زیر کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اگر ذرا بھی ہم کھینچیں گے تو ہمارا غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو دھیان رکھیں۔ تو اس کا اجرا کیسا کریں گے؟ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لام کا کریں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اس کے بعد را کا کریں گے۔ را کا کیسا کریں گے؟ پیچھے میں نے بتا دیا ہوں، پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے دال کا۔ دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے فا کے اوپر زبر کا پھر سے آ گیا۔ اگر پھر پیچھے والا جتنے بار بھی آئے، پیچھے کا جتنے بھی قاعدے آئے، ہم پیچھے کے قاعدے سارے دہرانے ہیں کیونکہ پیچھے کا قاعدہ ہم بھول نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ادھر کیسے بولیں گے؟ فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اسی طرح سب کا میں نے تو ایک لائن کا آپ کو کر کے دکھا دیا کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا رہے گا، تو مجھے پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ سیکھ رہے ہو تو آپ کے لیے ادھر سے یہاں تک پورا یعنی ہر حرف کا جو ہے وہ اجرا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو صرف ایک لکیر کا پڑھ کے بتا دیا ہوں، آپ کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو یاد کرنا ہے، منہ زبانی یاد کرنا ہے، بغیر دیکھے جو ہے اس قاعدے کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھ کے دکھا دیا آپ کو۔ اس کے بعد اس کی روانی پڑھنا ہے، اس کو ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ میرے کو ڈائریکٹ پڑھنے کیسا آئے گا، میں ہجے کروں گا تبھی تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو نہیں، آپ کو روانی ہی پڑھنا ہے، سب سے پہلے اس کو روانی پڑھنا ہے۔ ابھی روانی کیسا پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، تو میرا سن کے اس ویڈیو کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرو، وہ بار بار سننا ہے اور آپ کو پہلے روانی دہرانا ہے، پھر ہجے کرنا ہے اور اس کے بعد اجرا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچے اور آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔